کچھ نہیں کہے گی، یہ کہہ کے میں اس کے قریب آ چکا تھا۔ وہ کہنے لگی میرا ہاتھ چھوڑو، مجھے تمہارے ساتھ ایسی کوئی زور آزمائی نہیں کرنی۔ میں نے کہا ڈرتی ہو، اس دن کی طرح ہاتھ نہیں چھڑوا پاؤ گی۔ سچ کہو تمہیں ہاتھ چھڑوانا مشکل لگ رہا ہے۔ میرے یوں قریب آنے پہ اس نے اپنے دوسرے ہاتھ کو میرے سینے پہ رکھ کے مجھے دھکا دیا۔ اس کی کلائی میرے ہاتھ میں تھی، اس لیے جیسے ہی میں بے ساختہ پیچھے کو گرنے لگا، وہ کسی کٹی پتنگ کی طرح مجھ پہ آ کے لگی۔ پیچھے دیوار نہ ہوتی تو شاید ہم گر جاتے، لیکن یہ ایک بے ساختہ سا عمل تھا کہ وہ میرے بے حد قریب آ چکی تھی، اور بے ساختہ ہی میرا ہاتھ اس کی کمر پہ جا چکا تھا۔ چند لمحوں کا کھیل تھا، لیکن پہلی بار وہ نروس ہوئی تھی۔ میں اس کی کلائی چھوڑ چکا تھا۔ وہ فوراً سے پیچھے ہٹی، پھر میرے گلوز اتار کے کمرے سے باہر چلی گئی۔ میں وہیں کھڑا رہا۔ اب دل پہ اختیار نہیں تھا، وہ بہت اچھی لگنے لگی تھی۔ پریشان میں یوں تھا کہ دل میں نبیہہ بس چکی تھی، اور 1 مہینے بعد شادی ملیحہ سے، جو میں اب کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس کا کوئی حل بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میری والدہ آج کل شاپنگ کرنے لگیں، مجھے ملیحہ کے خریدے ہوئے کپڑے بھی دکھاتی کہ بتاؤ یہ کیسا ہے، پسند ہے یا نہیں ہے۔ میں کہتا ہاں ٹھیک ہے، لیکن جیسے جیسے دن گزر رہے تھے میری جان نکل رہی تھی۔ بے بسی ایسی تھی کہ مجھے کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ ملیحہ سے شادی سے انکار کر دیتا تو اس کا باپ اپنی دوسری بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ تو کبھی نہیں کرتا۔ میں سوچ رہا تھا کہ ملیحہ سے بات کروں، اسے سچ بتا دوں، کیونکہ یہ تو منافقت ہوتی، دل میں اس کی بہن کو بسائے میں اس کے ساتھ زندگی گزارتا۔ پھر رشتہ بھی ایسا تھا کہ میرا بار بار سامنا نبیہہ سے ہونا ہی تھا۔ مجھے یہ سب غلط لگ رہا تھا۔ میں نے ملیحہ کا نمبر ملایا، اس نے فون اٹھا لیا، کہنے لگی ہیلو حیدر۔ میں نے کہا مجھے تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ ملیحہ دیکھو، میری بات کو غلط مت سمجھ،